تو ربیع الاول پہلی بہار خزاں کہتے ہیں کہ جب پتے گر جاتے ہیں تو اس کو خزاں کہا جاتا ہے، اور موسم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پھل بھی اتنے نہیں ہوتے، نہ اس میں بہار کی کیفیات ہوتی ہیں، تو وہ خزاں جو ہے اپنے اندر ایک اداسی لے کر آتی، ایک تاریکی، ایک ویرانی، ایک سنسانی ہوتی۔ بہار کے اندر یہ کیفیت ہے کہ جب بہار آتی ہے تو پھول کھلتے ہیں، موسم معتدل ہو جاتا ہے، باد بہاری چلتی ہے، اور پرندے آتے ہیں، گاتے ہیں، اور جو پھولوں کے اوپر جو پھل لگتے ہیں، پھلوں کے پکنے کا موسم ہوتا ہے۔ تو جب بہار آتی ہے تو اس بہار پہ پوری کائنات کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ بہار جو ہے یہ دلوں کے لیے سکون کا سبب ہے، نظروں کے لیے جاذبیت کا سبب ہے۔ اس میں سبزہ اگتا ہے، ہریالی آتی، ہر سمت جو ہے وہ موسم بدل جاتا ہے، مزاج کیفیات بدل جاتی۔ تو یہ ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الاول پہلی بہار، بہار کا آنا، بہار کا جھونکا، روشنی کا ابھرنا، کائنات کے نظام کی تبدیلی کا ذریعہ بننا، اندھیروں کا چھٹنا، دلوں کے سکون کا ذریعہ بننا، رشتوں کے تقدس کے اور الفت اور محبت کے اور مودت اور احترام آدمیت کے قائم ہونے کا یہ ذریعہ بننا، تو اللہ نے اس کو چن لیا اس مہینے کو۔ اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ تم حضور کے آنے سے پہلے جہالت کے اتھاہ گہرے اور گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر تھے، لیکن حضور تشریف لائے تو کیا ہوا؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ اللہ نے روشنیاں، لائٹوں کا انتظام کر دیا، روشنیاں، بہاریں، اور ایسی روشنیاں، ایسا نور کہ جس سے انسانوں کو اچھے اور برے کا فرق محسوس ہونے لگا۔ دیکھو جب آدمی اندھیرے میں ہوتا ہے نا، تو اس اندھیرے میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رسی پڑی ہو تو آدمی اس کو سام سمجھتا ہے، اس کو سام سمجھ لیتا ہے، اور سونے اور پتھر کے اندر فرق نہیں کر سکتا، سونے اور پتھر میں فرق نہیں، اور عورت جا رہی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ والدہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یا کوئی اجنبی ہے، غیر محرم ہے۔ اندھیرے کے اندر آدمی تمیز نہیں کر سکتا کہ راستہ صاف ہے یا آگے کھڈا ہے، گڑھا پڑا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی روشنی آتی ہے، صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، تو پھر آدمی کو تمیز آ جاتی ہے، فرق آ جاتا ہے، پہچان آ جاتی ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ راستہ صاف ہے یا بیچ میں ٹیڑھا میڑھا ہے، گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیٹی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ سونا ہے یا پتھر ہے۔ وہ فرق کر سکتا ہے، اجالے کے اندر دیکھ سکتا ہے، چل سکتا ہے، سنبھل سکتا ہے۔ اچھے بھلے آدمی کو نا راستہ طے کرنا ہے اندھیرے میں، وہ نہیں جا سکتا، اور جہاں پہ روشنی آ جائے تو وہاں پہ اس کو کہا جائے تو بلا تکلف چل لے گا۔ تو حضور کی روشنی آ گئی، علم کی روشنی آ گئی، قرآن کی روشنی آ گئی، اللہ کی توحید کی روشنی آ گئی، کائنات جگمگ جگمگ کرنے لگی، اجالے ہر سمت پھیل گئے، خوشبوؤں کے قافلے چل پڑے، اور بہار کی کیفیات یہ طے ہونے لگیں۔ کیا ہوا کہ حضور آ گئے، حضور کی آمد ہو گئی۔ اس مبارک مہینے میں 9 ربیع الاول کی روایات کثرت میں ہیں، 9 ربیع الاول پہ اکثر محدثین کا اتفاق ہے، اور 12 بھی کہتے ہیں، تو بعض نے 8 بھی لکھی ہے۔ الغرض جو بھی ہو، لیکن پیر کا دن تھا، پیر کا دن تھا، 22 اپریل تھا، اور 671 بکرمی کا سال تھا۔
671 عیسوی تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی ہے اس حالت میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو میں نے ایک نور دیکھا، اس نور کی روشنی اتنی تیز تھی کہ مجھے شام، یمن اور ان کے محلات نظر آ گئے، اتنے فاصلے پہ اللہ نے دکھایا۔ اور یہ حضور کا معجزہ تھا پیدائش کے وقت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، آپ کی جو ناف کٹی ہوئی تھی، بچہ پیدا ہوتا ہے نہلانے کی ضرورت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہوتا ہے بدبو ظاہر ہوتی، آپ تشریف لائے خوشبو ظاہر ہوئی، کائنات کی تبدیلیاں شروع ہو گئیں، آپ کی آمد کے ساتھ ہی رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں تشریف لانا بذات خود ایک معجزہ ہے۔ 1000 سال سے کسریٰ ایران کے آتش کدے میں مسلسل آگ بھڑک رہی تھی، ایک دن بھی نہیں سگا جدو بجھن دیں دے، مسلسل اس میں لکڑیاں ڈالتے رہتے تھے، اور 1000 سال ہو چکے تھے، نسل در نسل بہت بڑا آتش کدا تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو الہ مانتے تھے، معبود کہتے تھے، تو انہوں نے بجھنے نہیں دی تھی آگ۔ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، حضور تشریف لائے تو یکدم اس آگ کو بجھا دیا گیا۔ اس کے جو کنگرے تھے، محل کے 14 کنگرے بڑے بڑے گنبد نما، وہ زمین بوس ہو گئے، زمین تے آ ڈگے، اور زمین پہ زلزلے کی کیفیت طاری ہوئی، اور حیران ہو گیا یہ کیا ہوا، اور انہوں نے دربانوں نے آ کے اطلاع دی کہ یہ عجیب و غریب واقعات ہوئے، تو اس پہ انہوں نے سب کو بلایا، جمع کیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ حضور کی آمد ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوا۔ الغرض یہ سب واقعات اللہ نے دکھائے، یہ بعثت آمد کی اطلاع تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ اب جو ہے وہ کائنات کا نظام تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، اب جو ہے خزاں کی رخت وہ لد جائے گی، چلی جائے گی، اب بہار کی آمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر رشتوں کو تقدس دیا، بہن کا رتبہ بیان کیا، پتہ چلا کہ بہنوں کا حق دینا ہے، ہماری طرح مارنا نہیں ہے۔ کتنے ہیں بدبخت ہیں، نالائق ہیں، جو بہنوں کا حصہ مار کے بیٹھے، حرام خور ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں یتیموں کا حق کھا کے، اپنی بہنوں کا حق کھا کے، بے شرم ہیں، بے شرم آدمی ہے کہ جو بہن کا حق کھاتا ہے۔ اور کتنے ہیں جو ایسے وہ دیتے ہی نہیں، وراثت سے دیتے ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، جو تمہیں وراثت سے ملا ہے، تیری بہن کا قرآن نے اس میں حصہ مقرر کیا ہے، نہیں دے گا تو حرام کھائے گا۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں نے اس کی شادی پہ سامان بنا دیا، جہیز بنا کے رخصت کر دیا، حق دے دیا، یہ حق نہیں ہے۔ حق تو وہ ہے جو وراثت میں آیا ہے۔ یہ کر نہ کر، لیکن وہ تجھے دینا پڑے گا۔ وہ اگر دب کے بیٹھا ہے نمازاں پڑھ رہے ہیں، کی فائدہ تیریاں نمازاں دا؟ کیا فائدہ ایسے سجدوں کا جب جسم کے اندر حرام گردش کر رہا ہو؟ اس لیے بہنوں کا حصہ دیا کرو۔ یہ بہت عام بیماری ہے، ہمارے ہاں پنجاب میں تو بہت ہی عام ہے، سندھ میں بھی بہنوں کا حصہ ہی نہیں دیتے، اس پہ سام بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا نام لگوا، اس کا حصہ اس کے نام لگوا، پراپرٹی میں، جائیداد میں۔ اور حضور آئے تو ماؤں کو مقام ملا، ان کو پتہ چلا بیٹی کے روپ میں عورت ہو، ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، وہ جہاں بھی ہے اس کو عزت ملی۔ عرب میں عزت کوئی نہیں تھی عورت کی، تذلیل کی جاتی تھی، اور عورت کو معاشرے میں مقام ملا، عزت ملی، احترام ملا۔ آپ آئے تو آپ پردہ لے کر آئے، عورتوں کے لیے بھی، کہ کیسی خوبصورت چیز ہے کہ عورت جو ہے اگر بغیر
پردے کے نکلے گی، بے پردہ ہو کے نکلے گی، کتنوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، کتنے فساد کا ذریعہ بنے گی۔ آ جاؤ ان ملکوں میں زنا کیوں عام ہے؟ کیونکہ وہاں پہ پردہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے مرد ہے ایسے ہی عورت ہے، جو لباس مرد نے پہنا ایسے ہی عورت نے پہنا، یعنی جو حقوق انہوں نے مردوں کے لیے طے کیے وہی عورتوں کے لیے، جو پابندیاں مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عزت دی عورت کو، اس کا مقام دیا، بتایا کہ اس کا اصل مقام کیا ہے، پردے کی تعلیم فرمائی کہ جس سے عورت کی عزت بھی محفوظ، عورت کا تقدس بھی محفوظ، عورت کا مقام اور مرتبہ بھی انسانیت کی نظر میں بلند ہوتا ہے۔ کہ کیا ہے کہ خاندانی عورت ہے، یہ پردہ دار ہے، یہ با حیا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا کا سرما لگا ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں آوارہ نہیں ہیں، اس کا جسم آوارہ نہیں ہے۔ کیسا مقام دیا کہ حضور نے فرمایا کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور بہنوں کو فرمایا کہ وراثت میں حصہ دو، ان کا حق دو۔ اور بیٹیوں کے لیے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں، 3 ہوئیں، انہوں نے اس کی پرورش کی اچھے انداز میں، پھر اس کا بیاہ کر دیا، شادی کر دی، اس کے بعد بھی فرمایا اس کی خبر گیری کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا جنت میں یوں ہوگا میرے ساتھ۔ یہ دیکھو اس طرح حضور کی رفاقت ملے گی۔ بیٹیوں والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے تو آپ خاندانوں کو آباد کر سکتے ہیں ان کی تربیت کے ذریعے۔ ایک سدھری ہوئی عورت، ایک بنی ہوئی عورت خاندانوں کو بنا دیتی ہے، سدھار دیتی ہے، اور ایک آوارہ عورت، بگڑی ہوئی عورت، وہ نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ حضور نے تعلیم فرمائی کہ دیکھو یہ ہے عورت کا مقام۔ آپ آئے تو بھائیوں کا مقام، باپ کا مقام، ماموں کا، چاچو کا، اور یہ خونی رشتے، ان کے مقام کا پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حلال حرام کی تمیز ہوئی، حلال اور حرام کا جو فرق تھا یہ ظاہر ہو گیا۔ آپ تشریف لائے تو ہمیں عبادات ملی، ہمیں سجدے ملے، ہمیں قرآن کی تلاوتیں ملیں، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا آیا، ذکر لے کر آئے۔ آج ساری زبانیں ہماری جو ہیں وہ دنیا کے بولوں سے بھری ہوئی ہیں، ذکر نہیں کرتے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ 3 تسبیحات میں بار بار بتاتا ہوں، یہ روزانہ پڑھو صبح و شام اہتمام کے ساتھ، اس کی بڑی برکات ہیں۔ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ یہ۔ ایک تسبیح استغفار کی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 کی تسبیح یہ۔ ایک تسبیح درود پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یہ۔ اور بھی بہت سارے استغفار ہیں، درود شریف ہیں، لیکن یہ میں نے مختصر بتا دیا آپ کو۔ جس کو تیسرا کلمہ نہیں آتا پہلا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ۔ حضور نے فرمایا جو روزانہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، ایسے کھلتا ہوا چہرہ، روشن، چمکدار، صاف شفاف۔ 14ویں رات کا چاند کتنا خوبصورت، کتنا حسین، کتنا چمکدار۔ قبر سے اٹھے گا، لوگ دیکھیں گے اس کے چہرے کی روشنی کو، اس طرح چمک رہا 14ویں رات دی چاند طرح۔ کی عمل تھا کہ صرف یہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ۔ 100 کی تسبیح یہ پڑھ لیتا تھا اور اللہ نے اس کو یہ اعزاز اکرام عطا فرما دیا۔ تو پڑھو گے انشاءاللہ، اس کو کوشش کرو گے نا، ان 3 تسبیحات میں بالکل ناغہ نہ کیا کریں، ان کو پابندی سے پڑھا کریں۔ حضور آئے تو ہمیں معاملات کا پتہ چلا کہ معاملات میں کس طرح چلنا ہے، بازار میں کس طرح سودا بیچنا ہے، کس طرح خریدنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ ہمیں پتہ چلا۔ کھانے میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ ہمیں پتہ چلا۔ یہ آپ کے آنے کے طفیل ہمیں یہ نعمتیں ملیں، آپ کی برکت سے ہمیں پتہ چلا، ورنہ ہمیں پتہ کیا تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن کہتا ہے تم تو جہالت کے اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، حضور آئے تو روشنیاں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی
تو ہمیں معاملات کا پتہ چلا۔ اور دیکھو جتنے معاملات ہیں اس کو شیشے کی طرح صاف شفاف رکھا کریں۔ حلال اور حرام، حرام سے بچنا ہے اور حلال پر آنا ہے۔ جو حلال پر آ جائے گا انشاءاللہ باقی کام آسان ہو جائے، کیونکہ جسم سے عبادات ظاہر ہوتی ہیں۔ جسم کے اندر بننے والا جو رگوں میں دوڑنے والا خون ناپاک ہو گیا، کام تو خراب ہو گیا۔ اس لیے ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مسافر لمبے لمبے سفر کرتا ہے، بال بھی اس کے الجھے ہوئے، کپڑے بھی اس کے پھٹے پرانے، اور چہرہ بھی گرد آلود، چہرے پہ بھی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ یہ نسبتیں اس لیے بیان فرمائیں تاکہ پتہ چل جائے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو غریب مفلوق الحال آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ پریشان حال، وہ مسافر بھی ہو گیا، پریشان حال بھی ہو گیا، لمبے لمبے سفر بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے آدمی تو اللہ کو حیا آتی ہے اس کے ہاتھ اٹھانے سے، کہ ہاتھ یہ کسی کے سامنے یوں پھیلتا ہوا ہو تو آدمی کو خود اپنی عزت نفس مجروح ہوتی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے سامنے اس کو پھیلا، کیونکہ اللہ کا قرآن میں اعلان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو یاد رکھو کہ تم سب اللہ کی ذات کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، دینے والا صرف اکیلا داتا جو ہے وہ صرف اکیلا عطا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ تو اس نے ہاتھ بھی پھیلا دیے، یہ نسبت بھی اس کو حاصل ہو گئی۔ پھر اس نے کہا یا رب یا رب، حدیث میں آتا ہے اللہ کی تعریف کر کے دعا کی ابتدا کرو۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا یا رب یا رب، ہاتھ بھی پھیلائے ہوئے ہیں، مفلوق الحال بھی ہے، مسافر بھی ہے، اتنی نسبتیں لے کر پھر اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور وہ کہتا ہے اے اللہ اے اللہ۔ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس آدمی کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا پہنا ہوا کپڑا بھی حرام ہے، وہ بھی حرام کے لباس، حرام کے چیزوں سے اس نے خریدا ہے۔ لباس بھی پاک رکھو، یہ لباس جو ہے نا یہ بہت، اس کو بھی صاف ستھرا ظاہری، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، قرآن میں آتا ہے گندگی سے دور رہیں، اس کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو، اپنے لباس کو، اس کو ظاہراً بھی پاک رکھنا ہے اور باطنی طور پہ بھی اس کو پاک رکھنا ہے۔ یہ جس پیسے سے جس مال سے خریدا گیا ہے وہ مال بھی پاک ہونا چاہیے، وہ مال بھی پاک ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر بھی لوگ کتنے کتنے مہنگے کپڑے خریدتے ہیں حرام مال سے، اور اس کو پہن کے عبادت کرتے ہیں، تو کہاں؟ پھر حضور نے فرمایا کہ اس نے پہنا بھی حرام ہے اور اس نے کھایا بھی حرام ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ استفہامیہ انداز سے، سوالیہ انداز سے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح، پھر ایسی دعا کندہ قبول ہوگی، اللہ کس طرح قبول کرے گا؟ تو اس لیے حلال مال کو دعا کی قبولیت میں خاص دخل ہے، اور ایسے ہی حلال مال کو عبادت کی قبولیت میں خاص دخل ہے۔ ہم دیکھ لیا کریں کہ ہم کون سا لقمہ کھا رہے ہیں، کیسا کھا رہے ہیں، اور کیسا پہن رہے ہیں۔ اپنے بچوں سے متعلق دیکھو کہ ان کو کیا کھلا رہے ہو، کیا ان کو پہنا رہے ہو۔ حلال کا ہے تو صدہ مبارک، حرام کا ہے تو آج ہی سے توبہ کر۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، حضور کے آنے کا مقصد حقیقی یہی ہے کہ حرام سے بچے میری امت، حلال پر آئے، تو توبہ کر اس پہ۔ جھوٹ بول کے لایا تو وہ بھی حرام ہے، چوری کر کے لایا تو وہ بھی حرام ہے، کسی کو دھوکہ دے کے مال بیچ کے لایا تو وہ بھی حرام ہے، مزدوری کرتے ہوئے مالک کا حق کھا کے لایا تو وہ مزدوری بھی حرام ہے، کسی کو 2 نمبر چیز دی دھوکے کے ساتھ تو یہ بھی حرام ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں، جو لا رہے ہیں، وہ کس طرح لا رہے ہیں۔ کسی کا حق تو اس میں شامل نہیں ہے، کسی کے بچوں کا حق تو اس میں شامل نہیں ہے، اور اگر ہے تو ابھی توبہ کرو، ابھی اس کو چھوڑو، حلال پر آؤ۔ حلال کی بڑی برکتیں ہیں، اس گھر میں حلال آتا ہے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں،
آفتیں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہیں، اللہ امن دے دیتے ہیں، اللہ حفاظتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حلال کی اتنی برکات ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا ہوگا، یاد رکھو، حلال اتنا زیادہ نہیں ہوتا، حلال تھوڑا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں برکت بہت ہوتی ہے۔ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 2 4 1 2۔ اور بلی کتوں کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ لائن ہی لگی ہوتی ہے۔ لیکن حلال آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، حرام آپ کو ہر جگہ نظر نہیں آئے گا۔ حلال آپ کو کثرت میں نظر آئے گا، حرام آپ کو قلت میں نظر آئے گا۔ برکت حلال میں ہے، اللہ نے برکت اس میں رکھی۔ تو حلال کا پیسہ جب آئے گا اپنے ساتھ آسودگی لے کر آئے گا، سکون لے کر آئے گا، اطمینان لے کر آئے گا۔ حلال کا پیسہ جب آئے گا تو عزتیں لے کر آئے گا، بہاریں لے کر آئے گا، خیریں لے کر آئے گا۔ تیرے آنگن میں، تیری جیب میں، تیرے صحن میں، تیرے گھر میں جب حلال آئے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی چلی آئے گی، اللہ کی برکت بھی چلی آئے گی، اللہ کی نصرت بھی چلی آئے گی، اللہ کی مدد اور حفاظت بھی ساتھ چلی آئے گی۔ لے کر آ اپنے گھر میں حلال، پھر دیکھ اس کی برکات کو، پھر اپنی اولادوں میں اس کے اثرات کو دیکھ۔ اولادیں نافرمان ہیں، لوگ پریشان ہیں، حلال کھلا، وفاداری دیکھ پھر ان کی، عبادتیں دیکھ پھر ان کی، پاک دامنی دیکھ ان کی، کیونکہ جس پیٹ میں حلال جاتا ہے انشاءاللہ پھر اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ ماؤں نے بچوں کو حلال کھلایا پہلی صدی میں، اور اسلامی تاریخ میں کیسے کیسے واقعات نے ظہور لیا۔ افغانستان کی جنگ میں انہوں نے کہا کہ بادشاہ شکست کھا کے آ رہا ہے، تیرا بیٹا شکست کھا گیا، اس کے لشکر کو شکست ہو گئی۔ ماں نے کہا نہیں ہوئی، انہوں نے کہا اطلاع پکی ہے، شکست ہو چکی ہے۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے جب بھی اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے، حلال کا کھا کے پلایا ہے، باوضو ہو کے قرآن کی تلاوت کر کے پلایا ہے۔ میں نے جب بھی اس کو دودھ پلایا ہے تو میں نے اللہ کے احکامات کی پاسداری کے ساتھ اس کے منہ میں خوراک اس کی ڈالی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھاگ کے اور پیٹھ دکھا کے بھاگ آئے میدان جنگ سے، یا تو شہید ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں کام آ جائے گا، یا اس کو فتح ہوگی، بھاگ کے نہیں آ سکتا۔ اور تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ واقعی وہ پہلی اطلاع غلط تھی، اللہ نے اس کو فتح عطا فرمایا۔ ایسی مائیں بھی اسلامی تاریخ میں گزری ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے حلال مال کو اتنی ترجیح دی ہے حرام پہ۔ انہوں نے کہا بھوکے رہ لیں گے، اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھیں بھوک سے ہم مر جائیں گے، لیکن تیرا حرام کا لایا ہوا لقمہ ہم اپنے اندر نہیں ڈال سکتے، اس لیے جب بھی باہر سے لے کر آنا تو ہمیشہ حلال کا لقمہ کما کے لے کر آنا۔ بے شک تھوڑا ہوگا ہم گزارا کر لیں گی۔ ایسی عورتوں کے جذبات تھے تو گھر میں حلال آیا کرتا تھا۔ اور آج عورتوں کو بھی بہت تربیت کی ضرورت ہے، اس لیے میں کہتا ہوں جماعتوں میں لے کر جایا کرو، تبلیغ میں ان کو۔ جیسے ظاہری طور پہ انسان کی اصلاح کے یہ ذریعہ ہے، ایسے ہی عورتوں کی اصلاح کا بھی اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ اب جائیں گی اللہ کے راستے میں اور اعمال میں لگیں گی تو ان کے جذبے بنیں گے۔ عورتوں کے جذبے مردوں سے بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ نے آخری بات سنے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ جنگ تھی صبح کو، رات کو اپنے 4 بچوں کو بلایا۔ یہ وہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کا بھائی کا انتقال ہوا، بھائی سے بہت محبت تھی دور جاہلیت میں، تو انہوں نے ایک مرثیہ لکھا، تو ان کے وہ ذہن پہ اثر ہو گیا۔ بھائی کی جدائی کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ اس عورت کے، اس صحابیہ کے ذہن پہ اثر ہو گیا، اور کافی عرصہ یہ مفلوج رہیں، اور اس کے درد میں، اس کے غم میں انہوں نے مرثیہ لکھا۔ وہ مرثیہ اتنا لمبا تھا، قرآن کے 30 سپاروں کے برابر پڑ جاتا ہے، وہ 30 سپاروں کے برابر جا پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ جہالت کے اندر یہ حالت تھی۔ اسلام آنے کے بعد، اسلام کے اعمال آنے کے بعد، حضور کی آمد کے بعد اس کا جذبہ دیکھو۔ صبح جنگ ہے اور رات کو لشکر میں سے اپنے 4 بیٹے تھے، چاروں کو بلایا اور کہا
کہ میرے بیٹو میں نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی ہے، میں نے اس کے نسب کو غلط نہیں کیا ہے، اور میں نے تمہیں حلال کھلایا ہے، حرام نہیں کھلایا ہے۔ اس لیے کل جب جنگ کے شعلے بھڑک جائیں تو دیکھنا مجھے شرمندہ نہ کرنا، مجھے شرمندہ مت کرنا، اور جب جنگ زوروں پہ ہو تو تلواریں لے کر حملہ کرنا کفار پہ، اسلام کے دشمنوں پہ، اور آگے بڑھتے چلے جانا، پیچھے مڑ کے نہ آنا، اللہ کے راستے میں، جنت کے شوق میں آگے بڑھ جانا اور شہید ہو جانا۔ انشاءاللہ جلد ہی جنت میں ملاقات ہوگی، وہاں پہ آرام سے سکون سے رہیں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ ماں کا جذبہ ہے، بچوں کو رات کو تیار کیا، صبح کو جنگ ہوئی، رومیوں سے جنگ تھی، اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، اور چاروں بچوں نے تلواریں ہاتھ میں لیں، ماں کی نصیحت اور وصیت کے مطابق آگے بڑھے، جاں بازی سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرتے کرتے چاروں شہید ہوئے۔ چاروں کو شہادت کا رتبہ اللہ نے ان کو نصیب میں لکھا، ان کے سر پہ شہادت کا تاج سج گیا، اور ماں کو خبر ملی تو سجدہ شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا، سجدے میں گئی، ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ عزت دی، آپ نے یہ مقام مرتبہ عطا کیا، اور فرمانے لگیں کہ یہی دن دیکھنے کے لیے تو میں نے اپنے بچوں کو پالا تھا، یہی دن تو دیکھنا تھا میں نے۔ تو دیکھو پہلی صدی میں جذبات ماؤں کے یہ تھے، حضور نے آ کے جذبے بدل دیے، لوگوں کے جذبات بدل دیے، احساسات، کیفیات بدل گئیں، زندگی کا دھارا بدل گیا، معاشرے کا راستہ بدل گیا، ترجیحات تبدیل ہو گئیں۔ یہ قومی ٹیم کے کھلاڑی جب تبلیغ میں لگے، الحمدللہ ثقلین مشتاق احمد، محمد یوسف، انضمام الحق، سعید انور، شاہد افریدی، محمد رضوان، یہ سب اللہ نے ان کے سروزے لگوائے، 3 دن لگائے، جماعت میں گئے، تبلیغ میں گئے، اللہ نے بدل دیا زندگی کو۔ تو ان سے پوچھا کسی نے محمد یوسف سے کہ بھئی اب پہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ تو کہنے لگا پہلے جو ہمارے شوق اور تھے، زندگی اب بھی وہی ہے، اسی طرح معاملات ہیں، لیکن پہلے ہماری ترجیحات کچھ اور ہوتی تھیں، وہ دنیا کی تھیں، اب ہمارے جذبے آخرت کے ہیں، اب ہماری ترجیحات بدل گئیں۔ تو کام اسی دنیا میں کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اپنی ترجیحات کو تھوڑا سا بدل لینا ہے، اپنے جذبات کو تھوڑا سا بدل لینا ہے۔ اور مظفر بہاول نگر کا ایک آدمی تھا پولیس والا، وہ تبلیغ میں لگا، گیا جماعت میں، اللہ نے حرام سے حلال پہ آنے کی اس کو توفیق دی۔ ایک دن اس کا بڑا افسر ملا اس کو، تو کہنے لگا کہ بھائی اب کیسے گزارا ہوتا ہے؟ پہلے تو بابا گزارا ہو جاتا سیگا، مال آتا تھا نا حرام کا، وہ ونڈا کے کھاندے ہیں سارے۔ تو اس نے کہا اب کیسے گزارا کرتے ہو؟ اس نے آگے سے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا جو ہمیں اپنے دل کی تختی پہ نقش کر لینا چاہیے، لکھ لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ جب آدمی طے کر لیتا ہے تو گزارے ہو ہی جایا کرتے ہیں، گزارے ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی طے نہیں کرتا تو پھر جو مرضی کرتا رہے، پھر گزارے نہیں ہوتے۔ جب آدمی طے کر لیتا ہے گزارے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم طے کریں کہ اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے بہار کا، اور بہار کے مہینے کے اندر جو پودا لگایا جائے، مالی اس کو پانی دے، کھاد دے، گوڈی کرے، سب اس کا خیال رکھے۔ بہار کے دنوں میں بھی وہ پروان نہ چڑھے، اس کی پرورش نہ ہو، وہ نمو نہ پائے، وہ پھوٹے نہ پھلے نہ، تو کیا ہوتا ہے کہ مالی کہندا کسے کامدانی کسے کھاتے دانی، سب سے پہلا اس کا وار، اس کا ہاتھ اس پودے پہ پڑتا ہے، اس کو اکھاڑ کے باہر پھینکتا ہے۔ یہ جڑا بہار سے نہیں چل سکیا تو وہ اگے کس طرح چلے گا؟ تو جو ربیع الاول کی بہار میں داڑھی نہ رکھے، جو ربیع الاول کے اندر نمازی نہ بنے، جو حضور کی آمد کا سن کر رشوت نہ چھوڑے، حرام نہ چھوڑے، اور زناکاری نہ چھوڑے، گالی گلوچ نہ چھوڑے، آوارہ گردی نہ چھوڑے، اور والدین کی نافرمانی نہ چھوڑے، بہنوں کو ان کا حق اور حصہ نہ دے، اور حرام سے حلال پہ نہ آئے، تو اس کے لیے پھر باقی مہینوں میں چلنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
اس لیے ربیع الاول صرف جھنڈے لگانے کا نام نہیں، ربیع الاول صرف نعرے بلند کرنے کا نام نہیں، ربیع الاول صرف بیعت سجانے کا نام نہیں، ربیع الاول چراغاں کرنے کا نام نہیں، ربیع الاول اپنی زندگیوں کو بدلنے کا نام ہے، اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پہ، صحیح راستے پہ، شاہراہ پہ، صراط مستقیم پہ لانے کا نام ہے، اور ربیع الاول اپنے دل کے جذبے کو آخرت کا جذبہ بنانے کا نام ہے، اور ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہر اہل ایمان کو ہوتی ہے، اپنا اپنا انداز ہے منانے کا، لیکن سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ اور سب سے کامل ترین جو اس کا منانے کا انداز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے پر آ جائیں، اللہ کے پیارے رسول کی زندگی کو اپنانے پر آ جائیں۔ پھر ہمیں نعرے نہیں لگانے پڑیں گے، پھر ہمیں جھنڈے نہیں لہرانے پڑیں گے، ہمارا کردار بتائے گا یہ محمدی ہے، ہماری شکل و صورت بتائے گی یہ محمدی ہے، ہمارا لباس بتائے گا یہ محمدی ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک کونا گوشہ بتائے گا، ایک ایک لمحہ بتائے گا کہ یہ حضور کا امتی ہے، یہ محمدی ہے، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کے معاملات، اس کا لین دین، اس کی معیشت، معاشرت، اس کا گھر کا سلوک، باہر کی زندگی یہ بتا دے گی یہ محمدی ہے، یہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اس لیے سب سے بہترین انداز یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سیرت کے آئینے میں دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنائیں۔ یہی ربیع الاول کے آنے کا مقصد حقیقی اور اصل پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں۔